عظیم سے چل کر آپ حاجت پر تشریف لائیں۔ اچھا، اس جگہ آپ کی ملاقات قیس ابن مصر سیداوی۔ اچھا، یہ اب جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ آپ اس کو سوالیہ لکھ لیجیے گا کہ اس کے متعلق میں آپ سے کلاس کے بعد سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ کہ اس واقعے میں کیا ہے اور اس واقعے کو ہم کہاں پڑھیں گے، ایک سوال آئے گا، ابھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب قیس ابن مصر سیداوی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس کو اہل کوفہ کے لیے ایک خط دے کر روانہ کیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس خط آ رہے تھے نا، کوفہ سے خط آئے تھے۔ کتنے خط آئے تھے؟ 12,000 خط آئے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس شخص کو دیا، اور اس نے اس سے کہا میں کوفے میں گیا اور جا کے اس نے خط کیا کیا، اب دیکھیے۔ اچھا، خط کا متن کیا ہے؟ آخر میں پڑھ دوں گا۔ خط کا متن انہوں نے نہیں لکھا، شہید انسانیت نے ایک کتاب شہید انسانیت جو سید علی نقن صاحب کی، انہوں نے خط کا متن لکھا ہے کہ اس خط میں امام حسین نے کیا لکھا، انہوں نے اس کا متن نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ اب آئیے، ہاں یہ رہا خط کا متن کیا ہے۔ میں پہلا متن بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا۔ خط میں یہ خط تھا اہل کوفہ کے نام جو امام حسین علیہ السلام نے قیس ابن مصر سیداوی کو دیا۔ یہ خط حسین ابن علی کا ہے، برادران ایمانی اور اسلامی کے نام، ٹھیک ہے؟ بعد السلام اور حمد الہی کہ معلوم ہوا کہ مسلم نقیل کے خط سے مجھے تمہارے حالات کی درستی اور میری نصرت پر تم لوگوں کی ہمانگی کا علم ہوا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو لکھا۔ کس کو لکھا؟ کوفہ والوں کو لکھا۔ جب امام حسین تک خط پہنچے تو اب امام حسین نے، کیوں مسلم کا بھی خط پہنچ چکا تھا امام حسین تک کہ امام حسین نے کہا، مسلم نے لکھا تھا حالات بہت اچھے، آپ کوفہ آ جائیں۔ اب امام حسین نے ان کو ایک خط لکھا راستے میں، اور اس شخص کے ساتھ، قیس کے ساتھ یہ خط بھیجا۔ اس خط میں لکھا، پھر اس کے بعد لکھا امام حسین نے کہ جس پر میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ ہمارے معاملے کو بہترین صورت پر انجام تک پہنچائے اور تم کو اس کے متعلق بہترین اجر عطا فرمائے۔ مکہ معظمہ سے روز شنبے یعنی ہفتے کا دن 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو گیا ہوں، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ میں مکہ سے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو گیا ہوں، ہفتے کا دن تھا۔ جب میرا خط تمہیں پہنچے تو انتظام مکمل اور تیزی سے اپنا نظام درست کر لینا، انتظامات مکمل اور تیزی سے اپنا نظام درست کر لینا، کیونکہ چند ہی روز میں تمہارے یہاں پہنچنے والوں انشاءاللہ والسلام۔ یہ خط کا متن ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کے نام خط لکھا۔ اب آئیے، خط جب ان تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ قیس کے ذریعے سے۔ قیس قادسیہ کی سرحد تک پہنچا۔ کوفہ کے ساتھ ایک سرحد ملتی ہے قادسیہ، اس کو گرفتار کیا گیا کیونکہ اس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی، سارے راستے بلاک کر رکھے تھے، بند کر رکھے تھے۔ یہ شخص حسین ابن نمیر نے ابن زیاد اس کو لے کے اپنے زیاد کے، حسین ابن نمیر جو پہلے نام آیا تھا کہ جس کو ابن زیاد نے کہا تھا کہ تم کوفہ کے حالات جو راستے اس کو بلاک کر دو۔ جب وہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا تو ابن زیاد نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا، اب دیکھیے اس نے جواب کیا دیا، پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا میں امیر المومنین کا شیعہ ہوں، کہا امیر المومنین کا شیعہ ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تو نے خط کو کیوں غائب کر دیا؟ اچھا، اس میں نہیں لکھا انہوں نے، اس میں لکھا خط کو غائب کر دیا۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ خط کا کیا کیا تھا، اس نے کھا گیا تھا، کیونکہ اگر پھاڑتا شاید اس کو گرفتار کرتے تو خط ہاتھ میں آ جاتا، اس میں کیا لکھا ہے، کس کا نام پیغام ہے، کیا ہوتا، یہ راز پتہ چل جاتا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ خط وہ کھا گیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، اچھا، قیس نے کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس نے پوچھا، ابن زیاد نے کیا کہا؟ ابن زیاد نے کہا تو نے خط کیوں غائب کر دیا؟ تو یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں ایک امام کا قاصد ہوں، خط لے کر آیا ہوں، تو کیا میں تمہیں بتا دوں گا خط کیوں غائب کیا؟ کہ پوچھنے والی بات ہے کہ اس لیے غائب کیا کہ تاکہ جو کچھ اس میں لکھا تھا تجھے اس کا پتہ نہ چل سکے، اس لیے اس خط کو غائب کر دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا خط کس کے نام تھا؟
اس نے کہا، قیس نے کہا فرزند رسول کی طرف سے اشراف کوفہ کے نام تھا۔ بنی ابن ذیاد نے کہا کن لوگوں کے نام تھا، اس کے نام بتا، یا ممبر پر جا اور کیا کام کر، ممبر پر جا کے حسین اور اس کے والد، یعنی اس نے کہا باپ کو سب کر یعنی برا بھلا کہنا۔ اس نے کہا اب ایک کام کر، نے کہا کہ کن کے نام تھا، یا تو ان کا نام بتا دے، دیکھو آپشن دے رہا ہوں، یا تو ان کے نام بتا دے، یا ایک کام یہ کر کے ممبر پر جا اور جا کر امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد گرامی پر سب و شتم کر، یعنی برے الفاظ، برا بھلا ان کو کہے، سب کہہ۔ قیس نے کہا جہاں تک ناموں کا تعلق ہے وہ تو قطعاً نہیں بتاؤں گا، ایک جہاں تک ممبر پر جا کر سب کرنے کا تعلق ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ عجیب آدمی، اگر آپ سننے سے کہیں گے کیسا چاہنے والا تھا، تو اس جملے کو کہتے ہیں، شاید جن لوگوں نے تعبیر کیا، البتہ سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں الہی سیاست، کہ اچانک ایک ذہن میں آیا کہ اب یہ ممبر پہ جانے تو نہیں دے گا، اگر مثال کے طور پر کہتا میں تو سب شتم نہیں کروں گا، سب نہیں کروں گا، برا بھلا امام حسین کو نہیں کہوں گا، نہ ان کے والد کو کہوں گا، تو اس کو ممبر پہ جانے نہیں تھا، تو ممبر پہ جانے نہیں دیتا تو کیا ہوتا، وہ جو خط کے اندر جو پیغام تھا کوفہ والوں کو وہ نہیں پہنچتا، کیونکہ اس سے جانے کے بعد اب آئے گا کہ اس نے کیا کیا کہا۔ تو یہ مہم ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ میں اس سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں الہی سیاست، یہ اوپر سے غیبی مدد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، اب آپ کہیں وہاں جا کے اس نے کام تو نہیں کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس نے ایک جسے ہم اردو میں چالاکی کہتے ہیں، ایک چالاکی سے درنگی جسے کہتے ہیں، اس نے ٹھیک ہے یہ کام کرو، اور جا کے ممبر جا کے کام تو نہیں کیا، تاکہ اس کو ممبر پہ پہنچنے کے لیے ایک طریقہ چاہیے تھا۔ اگر وہ کہتا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو کیا ہوتا، اس کو ہو سکتا ہے وہی مار دیتے، تو جو پیغام خط کا جو کوفہ والوں تک پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچتا۔ اب وہ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ابن زیاد نے کہا لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، سب لوگ جمع ہو گئے، تو ابن زیاد نے قیس سے کہا جا ممبر پہ جا کے چڑھ جا اور جا کر جو پیغام جو صبح جو کرنا جو تو نے کہا کہ میں برا بھلا کہوں گا، جا کے تو کہے۔ اب اس نے کہا، اب سنیے اس نے کیا، اس نے دیکھیں یہ مومن ہے، ایک شروع میں اس نے پوچھا تم کون ہو، کہا میں امیر المومنین کا شیعہ ہوں۔ اب اس نے کہا کہ کم و بیش لوگوں کا مخاطب کر کے تھا کہ کم و بیش اس وقت اس مجمع عام میں وہی افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے فرزند رسول کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ کیا تم میں سے جو افراد جمع ہیں کوفہ کے اندر مسجد میں، افراد جہاں بھی بلایا تھا مسجد میں بلایا، کہ یہ تم لوگ جتنے افراد جمع ہیں کم و بیش وہی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین صاحب کو خط لکھے تھے، آؤ مولا آؤ مولا آؤ، بلایا تھا، دعوت دی۔ تو میں انہی کی طرف سے آپ لوگوں کے پاس قاصد ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنا وعدہ پورا کر اور وہ تشریف لا، تم اپنا وعدہ پورا کرو، اور فرزند رسول نے تمہاری دعوت پر ہاں کی ہے، اب تم بھی ان کی دعوت پر لبیک کرو۔ جب تمہاری دعوت پہ انہوں نے ہاں کی کہ ٹھیک ہے ہم کوفہ آ رہے ہیں، تو اب تم بھی تیار ہو جاؤ اور ان کی دعوت پر لبیک کو۔ پھر اس نے کہا، اس کے بعد قیس نے کیا کیا، یعنی امام حسین کا پیغام پہنچایا، اس کے بعد کیا کیا، کہا کہ بنو امیہ، امیر شام، یزید اور ابن زیاد اور آل زیاد پر لعنت کی۔ یہ پیغام پہنچایا اور یہ سارے کام انجام دیے، سب پہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پس گردن باندھ دیں اور دارالعمارہ کی چھت پر جا کے گرا دیں اور وہاں سے اسے نیچے گرا دیں، چنانچہ قیس کی اسی طرح شہادت ہو گئی۔ تبھی لکھا ہے تاریخ میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کربلا کے چوتھے شہید تھے، یہ کربلا کے چوتھے شہید تھے۔ پہلے کون ہے؟ مسلم، دوسرے کون ہے؟ ہانی، تیسرے کون ہے؟ بصرہ میں ایک اور شہید ہوئے تھے، ابو زرین کر کے نام ہے، انہوں نے لکھا نام غالباً ابو زرین کر کے نام ہے، اور چوتھے شہید قیس تھے۔ ہاں، پہلا ابو زرین لکھا، میں نے لکھا ہے پہلا ابو زرین، دوسرا مسلم، تیسرا ہانی، پہلا ابو زرین ہے، دوسرا مسلم، تیسرے ہانی ہے، چوتھا جو ہے قیس ابن بصر سیداوی۔ تو یہ چار ہو گئے۔ یہ معلومات کے لیے بھی ہے کہ پتہ ہو کہ کربلا کے شہیدوں کی، جو کربلا سے پہلے جو شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی تھی، انہوں نے 4 کی تعداد لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی کہ ایک قیس کے نام امام حسین نے ملاقات ہوئی، امام نے خط لکھا، اس نے کوفہ پہنچا، خط
بیان کیا، خط کو اس نے کھا لیا، غائب کر دیا. اب بعض لوگوں نے کہا غائب کر دیا. غائب کس طرح کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ کھا گیا. خیر باقی اس نے جا کے سارا جو ہے وہ جو پیغام تھا وہ پیغام پہنچایا. ایک